بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں چشمے سے روانہ ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ جس روز مصر کے شہر کے سامنے پہنچا، کہتے ہیں کہ اس روز محرم الحرام کی 9ویں تاریخ تھی۔ ادھر یہ قافلہ شہر پناہ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ ادھر زلیخا شہزادی نے سیر و تفریح کی اجازت چاہی۔ شاہ مصر نے زلیخا کو بخوشی اجازت دے دی۔ سیر و تفریح کے انتظامات ہو گئے اور ہاتھی پر تفریح کرتی ہوئی شہر پناہ کے باہر نکل آئیں۔ باہر جنگل میں سیر کرنے لگی۔ جنگل کی فضا میں ان کا دل بہل گیا۔ وہ جو مثل مشہور ہے کہ دل کو دل سے راحت ہوتی ہے، نہ معلوم کیوں شہزادی زلیخا کو یقین سا ہو چلا کہ آج محبوب دل نشی سے ضرور ملاقات ہوگی، جس نے غائبانہ شمع عشق میرے دل میں روشن کر رکھی ہے اور جس کے فراق میں پورے 3 سال تڑپ کر گزارے ہیں۔ اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ سامنے سے گرد و غبار اڑتا دکھائی دیا۔ انہوں نے فیل بان کو حکم دیا، ہاتھی آگے بڑھائے۔ فیل بان نے ہاتھی آگے بڑھایا اور قافلے کے نزدیک پہنچ گیا اور ایک طرف ہاتھی روک کر قافلے کو گزرنے کا راستہ دے دیا۔ شہزادی زلیخا کے گزرنے کا منظر دیکھتی رہی۔ جس وقت قافلے کا آخری سرا گزرنے لگا تو شہزادی زلیخا نے دیکھا کہ ایک خوبرو نوجوان گھوڑے پر سوار ہے، جس کا چہرہ مثل 14ویں رات کے چاند کے روشن و منور ہے۔ زلیخا نے سمجھ لیا کہ ان کا محبوب یہی ہے، وہ محبوب جس کی برسوں سے تلاش تھی۔ شہزادی زلیخا جمال یوسفی کی تاب نہ لا سکیں اور غش کھا کر گریں اور بے ہوش ہو گئیں۔ کنیزوں نے انہیں سنبھالا اور ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگیں۔ بدقت تمام انہیں ہوش آیا اور اس کے بعد کنیزیں انہیں محل سرائے شاہی میں واپس لے آئیں۔ دوسرے دن زلیخا نے عزیز مصر سے کہا، سنا ہے ایک قافلہ مصر میں داخل ہونے والا ہے جو کہ بہت ہی بڑا قافلہ ہے، بے شمار لونڈی، غلام اور سامان تجارت اس کے ساتھ ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس قافلے کی سیر کی جائے اور کچھ عجوبہ چیزیں ان سے خریدی جائیں۔ عزیز مصر نے بخوشی زلیخا کی اس خواہش کو منظور کر لیا۔ امیر قافلہ کو معلوم ہو گیا کہ مصر کی کوئی بیگم جمال یوسفی کو دیکھ کر غش کھا گئی تھیں۔ وہ آج قافلے کی سیر کے لیے بڑے اہتمام سے آئی ہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے رخ زیبا پر نقاب ڈال دیا تھا۔ دوسرے روز یہ قافلہ اندرون شہر داخل ہو گیا۔ جمال یوسفی تفسیر اسرار المحبت میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب شہر مصر میں یوسف علیہ السلام کنعان کے داخل ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو ہزاروں مخلوق جمال یوسفی کو دیکھنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑی۔ کہتے ہیں کہ اس روز محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ تھا۔ قافلہ علی الصباح شہر میں داخل ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ دیکھنے والوں کا ہجوم بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جس مکان میں سالار قافلہ مالک ٹھہرا ہوا تھا اس مکان کو لوگوں نے گھیر لیا۔ مالک بہت گھبرایا اور مکان کی چھت پر چڑھ کر بآواز بلند کہنے لگا، آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ سب نے بآواز بلند کہا، ہم حسن یوسف کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ امیر قافلہ موقع شناس تھا، اس کے ذہن میں فوراً ایک ترکیب آئی۔ اس نے لوگوں سے کہا، جو کوئی بھی حسن یوسف دیکھنا چاہے اسے ایک اشرفی دینا ہوگی۔ سب لوگوں نے اس کی بات کو منظور کر لیا۔ امیر قافلہ نے عمارت کی چھت پر فوراً انتظام کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو چھت پر لا بٹھایا۔ ان کے چہرے سے نقاب الٹ دی۔ اب جو لوگوں نے روئے مبارک جناب یوسف علیہ السلام کا دیکھا تو ان کی آنکھیں چندھیا سی گئیں۔ وہ سب کے سب مبہوت ہو کر رہ گئے، کتنے ہی ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ بہرحال یہ سلسلہ دن بھر جاری رہا، لوگ آتے رہے اور دیکھتے رہے۔ دوسرے دن امیر قافلہ نے اعلان کیا کہ اب روئے زیبا حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھنے والوں کو 2 اشرفیاں دینی پڑیں گی۔ دوسرے دن بھی دیکھنے والوں کا ہجوم رہا۔ تیسرے دن امیر قافلہ نے شہر میں اعلان کرایا کہ آج حضرت یوسف کو جو شخص خریدنا چاہے وہ آئے۔ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ اس روز مصر کی تمام مخلوق امنڈ کر اس بازار میں آ گئی جہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں، زاہدان عبادت گزار اور عابدان گوشہ نشین تک جمال یوسفی دیکھنے کے لیے چلے آئے تھے۔ مشتاقان دید صبح ہی سے مصر کے بازار میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سہ پہر کے بعد لایا گیا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بازار میں ایک بڑے میدان میں ایک بڑا سا قالین بچھایا گیا اور بیچ میں ایک میز رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پر بٹھایا گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ مستند تاریخ میں لکھا ہے کہ اس روز جناب یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ہر مرد و عورت
بے تاب تھا اور جو جس لائق تھا اسی کے مطابق دام و درم اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اسی وقت جب کہ لوگ جمع ہو رہے تھے، سالار قافلہ کے پاس ایک سوار عزیز مصر کا پیغام لے کر پہنچا، جس میں تحریر تھا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں نیلام شروع نہ کیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نیلام کی خبر شہزادی زلیخا کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، اور شہزادی نے عزیز مصر پر زور دیا تھا کہ وہ اس غلام کو ضرور خرید لائے، کیونکہ اس طرح کے حسین و جمیل غلام روز بروز بازار نہیں آیا کرتے۔ عزیز مصر نے شہزادی کے خیال سے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے شہزادی سے پوچھا کہ بتاؤ میں کتنی قیمت تک اس غلام کو خرید لوں؟ ہو سکتا ہے کسی اور کی بولی مجھ سے بڑھ جائے اور میری طاقت سے باہر ہو۔ شہزادی نے کہا کہ اس خوبرو غلام کو ہر قیمت پر خرید لینا چاہیے، اس کے عوض ہمیں اپنے سارے زر و جواہر کیوں نہ دینا پڑے۔ اے بادشاہ مصر، اگر ساری دنیا کی دولت جمع کر کے بھی ایسے غلام کو خرید لیا جائے تب بھی میرے خیال میں سستا ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں اور اپنے باپ کے دیے ہوئے زر و جواہرات کے کئی ڈبے عزیز مصر کے پاس لے آئیں اور اس کے ساتھ میں دے کر کہا کہ ان میں کا ہر ایک موتی قیمتی ہے، اس سے کئی سلطنتیں خریدی جا سکتی ہیں۔ عزیز مصر نے ان ہیرے جواہرات کو اپنے پاس رکھا اور پھر بادشاہ مصر ریان کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی کہ اے بادشاہ مصر، مجھے نیلام میں جانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ میں اس خوبرو غلام کو خریدنا چاہتا ہوں جسے مالک سالار قافلہ اپنے ساتھ لایا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اسے اپنی فرزندی میں لے لوں۔ بادشاہ ریان نے کہا کہ اے عزیز، میں نے بھی اس غلام کا بڑا شہرہ سنا ہے اور میرا بھی ارادہ تھا کہ اس غلام کو خریدوں، مگر اب جب کہ تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو میں اپنا ارادہ منسوخ کرتا ہوں۔ غرض کہ عزیز مصر بادشاہ ریان سے رخصت ہو کر نیلام گاہ تک پہنچ گیا۔ نیلام شروع ہوا، لوگ بولیاں بولنے لگے۔ پہلی بولی 1000 اشرفی سے ہوئی، فوراً ہی ایک دوسرے شخص نے 1,00,000 اشرفیاں لگائیں، تیسرے نے 1,00,000 اشرفی اور یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر مشک کی بولی لگائی۔ غرض کہ اسی طرح بولی بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد منادی کرانے والے نے اور زور سے آواز لگائی۔ ادھر اب بے کسی بے چارگی پر حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، ادھر منادی زور و شور سے آواز لگا رہا تھا کہ یکایک باری تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم فرمایا کہ اے جبرائیل، جاؤ اور یوسف علیہ السلام کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں لے لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مقام سدرۃ المنتہا سے پلک جھپکتے ہی حضرت یوسف کے پاس پہنچ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں لے لیا اور انہیں تسلی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جبرائیل امین کو دیکھا تو ان کی ڈھارس بندھی اور وہ مطمئن ہو گئے۔ منادی نے پھر آواز لگائی، من یشتری الغلام، یعنی کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے منادی کو مخاطب کر کے فرمایا، یوں نہیں بلکہ یوں کہو کہ ہے کوئی جو اللہ کے صدیق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے کو خریدے۔ یوسف علیہ السلام کے یہ الفاظ جب حاضرین نے سنے تو وہ دم بخود ہو گئے۔ امیر قافلہ کو یہ سن کر غش آ گیا اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایک گوشے میں لے جا کر کہا، اے یوسف، میری آبرو اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تمہیں مقام نیلام سے ہٹا لیتا ہوں تو پورے مصر میں میری عزت خاک ہو کر رہ جائے گی اور میری تجارت پر بھی برا اثر پڑے گا، اور اگر نیلام کرتا ہوں تو خاندان نبوت کی سخت توہین ہے۔ میں روز قیامت خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں سخت پریشانی میں مبتلا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب سالار قافلہ کا یہ بیان سنا اور اس کے خلوص قلب کا اندازہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم کچھ فکر مت کرو، مرضی مولا یوں ہی تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تکلیف اٹھانا نبیوں کا عام شیوا ہے اور احکامات الہی پر راضی رہنا ان کا فرض عین ہے۔ تم نیلام جاری رکھو، اگر کر سکتے ہو تو اتنا کام کرو کہ وہ بے نامہ جو میرے بھائیوں نے تمہیں کر دیا تھا مجھے واپس کر دو، تاکہ میری اور ان کی ملاقات کبھی ہو جائے تو میں انہیں دکھا سکوں۔ یہ سنتے ہی وہ بے نامہ نکال کر سالار قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو نیلام کی چوکی پر لا بٹھایا۔